أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يهدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته وانشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. سلام. اعزائے کرام منزلت عزاداران سرکار سید الشہداء، آج یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن جس سلسلے گفتگو کا آغاز یکم محرم الحرام کو کیا تھا، الحمدللہ بتوفیق الہی بتائید چاہدہ معصومین علیہ السلام ہم اس کی چھٹی منزل میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اسی یقین اور اسی اعتماد کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں کہ گزشتہ مطالب آپ حضرات کے اذہان عالیہ پر محفوظ ہوئے۔ اگر متوجہ ہیں تو سلسلہ کلام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 5 تقاریر گزری، بتانا مقصود تھا کہ پروردگار عالم نے نزول قرآن کے لیے تمام راتوں میں جس رات کو ظرف قرار دیا، ہماری زبان میں اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ یقیناً مبارک رات ہے، اور یہ لفظ مبارک خود میری زبان کا لفظ نہیں، بلکہ پروردگار نے سورہ حامیم دخان میں کہا کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ اور پھر پروردگار عالم نے لہجہ بدلا، پہلے کہا کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، پھر بندوں سے کہا خبردار یہ نہ سمجھ لینا
کہ تم شب قدر کو جان گئے ہو، شب قدر کو پہچان گئے ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تم نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کا قرآن نازل ہوا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت الہی ضرور ہے جو 365 راتوں میں سے اس نے اس رات کو منتخب کیا۔ اسی لیے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ کل کی گفتگو اس مقام تک پہنچی، مناسبات شب قدر اور جناب سیدہ کے حوالے سے میں نے چند فقرات آپ حضرات کی خدمت میں عطیہ کیے کہ جس رات قرآن آ جائے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جو امامت کے لیے ظرف قرار پائے، توجہ ہے، اسے خاتون محشر کہتے ہیں، اسے حضرت فاطمہ کہتے ہیں۔ اب میں گفتگو کو کچھ اور اگلی منزل میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر کل کی گفتگو بھی ذہن عالیہ میں موجود ہے، جو افراد میں موجود تھے، میں اس مقام پہ گفتگو روکوں گا نہیں، بلکہ اس مقام سے گفتگو آگے جائے گی۔ اب میں پہلا فقرہ کہنے جا رہا ہوں اور اسی فقرے سے آزماؤں گا، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو تقریب چند مراحل اور آگے بڑھے گی۔ فقرہ سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ رات کا اختتام ہمیشہ صبح پر ہوتا ہے۔ بولیے شاباش، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ رات کا اختتام ہمیشہ کس پہ ہوتا ہے؟ فجر پہ ہوتا ہے، صبح پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، کل کی گفتگو اگر ذہن میں ہے تو میں یہ فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، رات ہمیشہ فجر پہ ختم ہوتی ہے۔ جاگیے گا ذرا، رات کا اختتام ہمیشہ فجر پہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ فجر ہے کیا؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے خود قسم کھاتے ہوئے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، شفع اور وتر کی قسم۔ پوچھئے مفسرین سے کہ اس میں شفع کون ہے، اس میں وتر کون ہے؟ وتر ہوتی ہے ایک رکعت نماز۔ بولیے ایک رکعت نماز کو وتر کہتے ہیں نا، اس میں وتر کون ہے؟ تو مفسرین بتائیں گے وتر سے مراد ہے میرے رسول کی ذات۔ بولے تھوڑا سا ساتھ دیتا آئیے گا۔ شب ہمیشہ 2 رکعت نماز ہے، جوڑی کو شب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جوڑی کوئی اور نہیں، یہ وہی جوڑی ہے جسے اللہ نے آسمان پہ بنایا تھا۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، جسے آپ علی و فاطمہ کہتے ہیں۔ شب سے مراد 1 رکعت علی کی ہے، 1 رکعت سیدہ کی ہے۔ 10 راتیں کون ہے؟ کہ امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک 10 امام، یہ 10 راتوں سے تعبیر کی ہے۔ اب فضا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، والفجر سے مراد میرے زمانے کا امام ہے، یعنی اللہ امام عصر کی قسم کھا رہا ہے لفظ فجر سے۔ پہلے کہا رات ہمیشہ مکمل ہوتی ہے جب فجر آ جائے۔ ارے کہا بیٹے، رات مکمل ہوتی ہے جب فجر آ جائے۔ اسی لیے کہتا ہوں رات میں بھی سیدہ کا پہرا ہے، دن میں بھی سیدہ کا پہرا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کل کی گفتگو ذہن عالیہ میں ہے بھائی، اگر میرا ساتھ دیں تو میں آپ کے حوالے کر دوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فجر سے مراد کون ہے؟ بولیے گا بھائی، امام عصر کی ذات۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے میں نے کل بھی فکرہ کہا تھا، دشت علم کی خاک چھاننی پڑتی ہے، کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے، تب مختلف کتابوں سے چن کر آپ کی خدمت میں گلدستے کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں فکرہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جو ابھی تک متوجہ نہیں ہے وہ متوجہ ہو۔ اور چلیے میں ایک فکرہ اور بھی کہہ دیتا ہوں۔ فجر سے مراد ہے امام کی ذات۔ توجہ، اور یہ رات جو شب قدر ہے نا، اس کے بارے میں خود سورہ قدر نے کہا۔ کیا کہا اس کے لیے؟ پڑھیے آخری آیت کی طرف آئیے، سلام ہی حتی مطلع۔ ارے کہاں خدا کی قسم ساتھ دے گا؟ میں نے تو بھائی میں کہیں اور سے نہیں ڈال رہا، تھوڑا سا ساتھ دے۔ کبھی پڑھے تو سورہ قدر کو، کبھی جانے تو سورہ قدر کے مقالے کو، تبھی تو لطف آئے گا۔ اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ اگر کوئی وضو کے درمیان سورہ قدر کو پڑھ لے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ قبر پہ جاؤ، قبر کے سرانے میں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کیا کرو، اللہ صاحب قبر کو بھی معاف کرے گا، پڑھنے والے کو بھی معاف کرے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دیتا آئیے گا۔ کبھی مطالب پہ غور
تو کرو سورہ قدر کے مطالب ہے کا کیا فکرہ ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فکرہ کہہ دو اس کا مطلب ہے رات کا انتقام ہمیشہ فجر لے گی۔ نہ جانے کہاں ہے کس نے یہ فکرہ وصول کیا ہے کس نے نہیں کیا۔ رات کا انتقام فجر لے گی، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ رات سلامتی ہے، ہم نے اس رات کو امان بنایا ہے، ہم نے اس رات کو امان بنایا ہے۔ مومنوں اس فکرے کو ذہنوں میں بٹھا لینا، جس طریقے سے راتوں میں شب قدر دنیا کے لیے امان ہے، یاد رکھنا امت مصطفیٰ کے لیے رسول کی بیٹی امان ہے۔ اللہ اکبر۔ امت رسول خدا کے لیے یہ رسول کی بیٹی امان۔ میں تھک تو نہیں کر، میں کوئی بات ادا کرنا چاہ رہا ہوں، رسول کی بیٹی امان ہے کائنات کے لیے۔ اچھا اسی لیے میں آگے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو محفوظ کریے گا، کل کی گفتگو اگر ذہن میں آ جائے، فجر سے مراد ہے میرے زمانے کا امام جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ فکرہ کہوں تو یاد رکھنا امام کی خدمت میں وہی جائے گا جو عدل پسند ہوگا۔ بولیے نا، کل لفظ عدل پہ میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، میں پھر ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، امام کی خدمت میں وہی جائے گا جو عدل پسند ہوگا، جس کا تعلق بھی ظلم سے ہو۔ بولتے رہیے، شاباش، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، جس کا تعلق بھی ظلم سے ہوگا۔ تو پھر امام چونکہ عدل پسند ہے، امام خدائے عادل کے عادل نمائندے ہے۔ بولیے نا میرے ساتھ، خدائے عادل کا عادل نمائندہ ہے تو کوئی ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رات کا انتقام صبح لے گی۔ اگر یہ جملے کو پہچان جاتے تو آپ یہاں نہ رہتے، رات کا انتقام صبح لے گی۔ تو اب یاد رکھنا، جس نے بھی اہل بیت کے گھرانے پہ ظلم ڈھایا ہے، انتقام لینے ایک ذات پردہ غیبت میں انتظار کر رہی ہے۔ ارے میں آپ کو خاموش ہو گئے، ایک ذات ابھی بھی پردہ غیبت میں ہے۔ جانتے ہو نا، حسین کے روزے کا پرچم آج بھی سرخ ہے، یہ زمانے کو بتا رہا ہے کہ حسین کا انتقام ابھی باقی ہے۔ یہ انتقام وہی لے گا تو حسین کا بیٹا ہوگا۔ اگر کبھی غور کریں تو تفسیر قرآن میں ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں، پھر آ رہا ہوں آپ کے مزاج کے مطابق۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، مطمئن ہے، توجہ ہے۔ دیکھیے میں تعامل میں نہیں چھوڑنا چاہ رہا، اپنے ایک ایک سامع کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب، قرآن میں لیل سے مراد ایک جگہ پر، ہر جگہ پر ایک ہی مراد نہیں ہے۔ پروردگار نے لیل کی تعبیرات مختلف رکھی ہیں، یہ پھر ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا۔ لیلۃ القدر سے مراد جناب سیدہ ہے، ابھی پڑھ کے گئے لیال عشر، 10 راتوں سے مراد 10 امام ہیں۔ بولیے گا ایک اور پڑھ دو، ہم نے رات میں سے کھینچ کر دن کو نکالا۔ سنا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ ہم نے رات میں سے دن کو نکالا۔ تو جانتے ہو رات کے مراد کیا ہے؟ رات سے مراد وہ زمانہ ہے کہ قبض محمد وظہرت الظلمہ فلم یبصروا فضل آل محمد۔ ادھر رسول اس دنیا سے گئے، دنیا کو آل محمد کا فضائل نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ادھر رسول اس دنیا سے گئے، تاریکی چھا گئی۔ یہ تاریکی کون سی ہے؟ بصارت کی تاریکی نہیں ہے، بصیرت کی تاریکی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایمان کی تاریکی چھائی، کیوں؟ فلم یبصروا فضل محمد وآل محمد، لوگوں نے محمد اور محمد کو پہچانا نہیں، ان کی فضیلت کو درک نہیں کیا۔ تو اب یہ رات کا لفظ آپ کے حوالے کر چکا ہوں، اب میں تقریر کو اپنی منزل میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کل کا فکرہ یاد ہو، جس طریقے سے خاتون محشر کو شب قدر کا ہے، شب قدر کا عرفان کسی کو نہیں، جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہو اسے شب قدر کہتے ہیں۔ جیسے شب قدر اللہ کا راز ہے، ویسے ہی رسول کی بیٹی بھی اللہ کا راز ہے۔ بھائی جو کل کی مجلس میں تھے وہ تو بولے گا میرے ساتھ۔ اسی طریقے سے
خاتون محشر کی ذات بھی اللہ کا راز ہے. فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے کل دعا کا ٹکڑا آپ کے حوالے کیا اور اس کے احتمالات کے حوالے سے وعدہ کیا کہ آپ کے حوالے کروں گا. اگر متوجہ ہے تو کچھ فکرے اس کے حوالے سے مجھے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. اسی لیے وہ دعا جسے سید مراشی نے وصیت کی کہ اگر کبھی مشکل پڑے تو اس دعا کا سہارا لینا، ان واسطوں کا سہارا لینا، کل تفصیل سے ہدیہ کر چکا ہوں. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بار اللہ تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے معصوم بچوں کا واسطہ اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا ہے. اللہ اکبر. ماشاء اللہ سلامت رہیے، آباد رہیے. کس راز کا واسطہ؟ اس راز کا واسطہ جسے تم نے سیدہ کی ذات میں رکھا. کل پہلا احتمال آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا. میں نے کتاب کا نام بھی لیا اسرار الفاطمیہ میں فاضل مسعود نے اس کے سارے احتمالات کو روایات اور احادیث اور معصومین کے فرامین کی روشنی میں جمع کیا. کل پہلا راز آپ کے حوالے کیا تھا. وہ راز کیا تھا جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا؟ فاضل مسعودی فرماتے وہ راز ہے آپ کے زمانے کا امام جسے اللہ نے سیدہ کا بیٹا بنایا ہے. اسی لیے رسول نے نشانی بتاتے ہوئے کہا تھا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا. سلامت رہے آباد رہے. کل میں تفصیل سے ہدیہ کر چکا. آج اگلا فکرہ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہ رہا ہوں. یہ تھی خاص بات کہ میرے زمانے کا امام سیدہ کا بیٹا ہے. لیکن اب ایک منزل اس سے آگے بڑھتا ہوں. دوسرا احتمال جو فاضل مسعودی نے بیان کیا کہ وہ راز کیا ہے، میری طرف دیکھیے گا. وہ راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا؟ کہتے ہیں کہ اب قیامت تک ولایت و امامت سیدہ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی. اللہ اکبر. بھائی یہ اس محلے والے کچھ خاموش ہیں، بات پہنچ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ تک. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے کیا فکر کہا ہے؟ دیکھیں میرے پاس آج وقت کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں جتنی جواہر ہو سکے آپ کے حوالے کرتا چلا جاؤں. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ان گلدستوں کو وصول کرنا باپ کا کام ہے. قیامت تک یہ فقط سیدہ کا اعزاز ہے کہ امامت اور ولایت سیدہ کے خون سے باہر نہیں جائے گی. بولے نا بھائی تھک گئے، میں آسان مثال سامنے دوں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہیں فہرست امامت میں ایسا دیکھا کہ کبھی بھی دو بھائی امام بنے ہوں؟ بولے نا تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کہاں بیٹھے. کبھی دیکھا فہرست امامت میں دو بھائی ایک ساتھ امام بنے ہو؟ ایک ہی مقام پہ دیکھا. بڑے بھائی کا نام حسن ہے، چھوٹے بھائی کا نام حسین ہے، دونوں سیدہ کے بیٹے ہیں. شیر زہرا کی تاثیر معلوم ہوئی کہ جہاں جہاں جائے گا وہی امامت سفر کرے گی. توجہ چاہ رہا ہوں. سلامت رہے. حسن بھی امام. بولیے میرے ساتھ. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں خصوصاً ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جتنے سادات ہیں آج میرے ساتھ جڑے تاکہ میں ایک نتیجہ آپ کو دے سکوں. میں پھر سے فکر کہہ رہا ہوں، امامت اور ولایت قیامت تک کے لیے سیدہ کی نسل سے باہر، بولے نسل سے باہر نہیں جائے گی. جو بھی سیدہ کا بیٹا ہوگا وہ سیدہ کو اماں کہہ کر بلائے گا. بولے تھکے تو چھوڑ دیتا. سیدہ کو والدہ کہہ کر بلائے گا، جدہ کہہ کر بلائے گا. رسول کو یا ابتاہ کہہ کر بلائے گا. پتہ نہیں کہاں ہے، خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں. اگر یہ بات پہنچے تو مجھے احساس ضرور دے رہا ہے. نہیں میں ایسے تشنہ نہیں چھوڑوں گا. یہ دیکھیں تشنگانے ان کو سیرانی تو کرنے آیا ہوں. میں فکرہ مکمل کیے دیتا ہوں. قیامت تک اب جہاں جہاں امامت سفر کر رہی ہے ہر امام کی ماں کا نام سیدہ ہے، ہر امام کی جدہ کا نام سیدہ ہے. آپ حیران ہو گئے اس بات پہ. بہت سے لوگ حیران ہوئے تھے. دربار میں سوال ہوا، عباسی خلیفہ ہے، اس نے سوال کرتے ہوئے کہا میرے ساتویں امام سے کہ یہ بتائیے کہ جب آپ روضہ رسول پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا بتا ہو، اے بابا جان ہمارا سلام. بولے بھائی تھکائے تو چھوڑو. کہا آپ ہمیشہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابتا ہو،
اے بابا آپ پر سلام، حالانکہ جو ہمارا رشتہ ہے وہی آپ کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی نوجوانوں میں ایسے نہیں، ذرا سے ساتھ سننا، جو ہمارا رشتہ ہے وہی آپ کا رشتہ ہے۔ بہت سے لوگ حیران ہیں کہ کیسے؟ بھائی وہ بھی رسول کے چچا کی اولاد میں سے، رسول کے چچا کا نام عباس ہے یا نہیں؟ وہ بھی رسول کے چچا کی اولاد میں سے، آپ بھی رسول کے چچا ابو طالب کی اولاد میں سے۔ جو آپ کا رشتہ ہے وہی ہمارا رشتہ ہے۔ پھر آپ نے کیسے کہا کہ آپ کے بابا ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا قرآن تو پڑھا ہے نا، کہا مولا کہ پڑھو آیت وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ توجہ ذرا، دو آیتیں مسلسل پڑھی، دو آیتوں کے فقرے پڑھے، اور پھر کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ۔ کہ یہ بتاؤ یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کس کی ذریت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ مولا یہ ابراہیم کی ذریت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ آپ گنو ابراہیم کی ذریت میں کون کون ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، 6 نبی ہوئے۔ پھر اگلی آیت پڑھو وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس۔ جیسے ہی عیسیٰ پہ پہنچا تو مولا نے کہا رکو، یہ بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ سلامت رہو۔ کب تم نے کہا نسل چلتی ہے بیٹے کے ذریعے؟ آپ رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، تو یہ بتاؤ آپ رسول کے بیٹے کیسے ہوئے؟ کہ یہ بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں۔ کہ پھر بتا اللہ نے عیسیٰ کو نسل ابراہیم میں کیوں شامل کیا؟ کہ عیسیٰ اپنی ماں مریم کی وجہ سے نسل ابراہیم میں کا بس فیصلہ ہو گیا۔ عیسیٰ مریم کی وجہ سے نسل ابراہیم میں، ہم فاطمہ کی وجہ سے نسل رسول۔ جزاک اللہ، مولا آپ لوگوں کو سدا آباد و شاد رکھے۔ آپ جیسے ذکر مولا سن رہے ہیں نا، یقیناً خدا ان چہروں کو سلامت رکھے۔ اب کبھی بھی قیامت تک کے لیے پوچھ لینا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، کس کی ذریت کی بات ہے؟ مفسرین خود بتا کے کہیں گے یا ابراہیم کی ذریت کی بات ہے یا نوح کی ذریت کی بات ہے۔ چاہے نوح کی ذریت ہو چاہے ابراہیم کی ذریت ہو، عیسیٰ کیسے شامل ہوئے؟ حالانکہ نسل چلتی ہے بیٹے سے، نسل چلتی ہے۔ میں کس کی نسل میں ہوں؟ تو میرے باپ کو دیکھو، دادا کو دیکھو، پر دادا کو دیکھو۔ بولے ہاں میں خود بھی زیدی، بولیے میرے باپ بھی زیدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید شہید کی نسل میں سے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں فقرہ پڑھ دیتا ہوں اور پریشان نہ ہونا، یہ خاص ہے کہ میں حدیث بھی، اس حدیث کو بھی محفوظ کر لینا۔ اور صرف ہم نے نہیں، عالم اسلام نے اس حدیث کو نقل کیا۔ خدا کی قسم یہ بھی خاصیت امتیاز ہے رسول کا۔ میں نے کیا کہا؟ امتیاز کی تشریح کر چکا ہوں یا نہیں؟ دہرانے کی ضرورت تو نہیں۔ جو لوگ لفظ امتیاز سمجھتے ہیں وہ ایک امتیاز اور میں آپ کی خدمت میں حدیہ کر رہا ہوں، یہ رسول کا امتیاز ہے کہ رسول نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی ظلمہ، اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے ظلم میں قرار دیا، لیکن میری ذریت کو علی کے ظلم میں قرار دیا۔ ولیکن جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، یعنی خدا کی قسم عجیب شان ہے علی کی بھی۔ علی بھی رسول کے بیٹوں کے باپ ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ خدا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ شمیم بھائی
ان اللہ قبلہ ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، ہر نبی اس کی صلب میں ہے، توجہ، لیکن یہ جو میری ذریت ہے نا یہ کسی اور کے صلب میں نہیں، اللہ نے علی کے صلب میں رکھی، یعنی اب نسل چل رہی ہے رسول کی۔ فرق بتا دوں ایک فکرے میں، خدا کی قسم ابھی موقع اور محل نہیں، کبھی جانا اور پڑھنا نہج البلاغہ کے وہ جملے جو امیر کائنات نے محمد حنفیہ سے کہے جب میدان جنگ کے لیے بھیجا تو کہا سنو، اپنے دانتوں کو دبا لینا، اپنے قدموں کو زمین میں گاڑ لینا، تمہاری نگاہ دشمن کے آخری سرے کی طرف ہونے چاہیے، اور خبردار میدان چھوڑ کے واپس نہ آنا۔ ادھر محمد حنفیہ گئے، ادھر اتنی تیز تیر اندازی ہوئی کہ آگے بڑھنا محال ہوا، ادھر محمد حنفیہ واپس آئے، ادھر حسن نیزہ لے کر چلے اور ایک مرتبہ دشمن کی آخری صفوں تک کو چیرتے چلے گئے۔ محمد حنفیہ کا سر جھکا، علی نے کہا بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو، تم میرے بیٹے ہو، حسن محمد کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میرے بیٹے ہو، حسن بولے محمد کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے یہ نعمت دیتے ہوئے احسان کیوں جتلایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں یاد رکھیں اللہ نے اس جوڑی کو جو بنایا ہے نا، یہ فاطمہ کی جوڑی، نسل رسول اس جوڑی سے آگے بڑھی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی نعمتوں کو جتلاتے ہوئے کہا۔ سورہ رحمان میں نعمتیں ہی تو جتلائی ہیں، بولیے۔ اب تو مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی پڑھا جا رہا ہے سورہ، اب تو لوگ تلاوت کرنے لگے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ رحمان کہتے کسے ہیں؟ رحمان جس کی رحمت عام ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خدا رحیم نے، خدا جو رحمان ہے، اپنی نعمتوں کو جتلایا، نعمتوں کو جتلاتے ہوئے بتایا وہ کتنا رحمان ہے۔ الرحمن سے سورہ کی ابتدا ہوئی، لیکن مجھے اس آیت کی طرف نہیں رکنا۔ جب نعمتوں کو جتلاتے جتلاتے کبھی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کہنے لگا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو ابھی تک خاموش ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر سے پڑھتا ہوں آیت جو ابھی تک نہیں پہنچا۔ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہے جو آپس میں مل رہے ہیں۔ نانا تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں بھائی، ابھی میرے پاس وقت مکمل ہو گیا ہے، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے آج تفصیل سے مسائل بھی پڑھتے ہیں، لیکن ذرا جاگو میں جو فکر آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہے جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک ایسا برزخ ہے کہ ایک دریا دوسرے دریا پر حاوی نہیں ہوتا۔ ان دریاؤں کی خاصیت کیا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دریاؤں سے لولو اور مرجان نکل رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں رکھو سر پہ قرآن اور جا کر پوچھو کون سے دو دریا ہیں؟ کہیں دنیا میں دیکھے کہ دو دریا مل رہے ہوں، اور اگر مل بھی جائے ان میں سے لولو اور مرجان نکل رہے ہوں؟ اللہ اکبر۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں بھائی، جاننا پڑے گا آپ کو اس فکرے پر۔ ان میں سے لولو اور مرجان نکل رہے ہوں، آؤ بتاؤ۔ مفسرین نے بتایا یہ تو دو دریا ہے، مرج البحرین ہے، ایک دریا کا نام علی ہے، ایک دریا کا نام فاطمہ ہے، برزخ رسول کی ذات ہے، لولو کا نام حسن ہے، مرجان کا نام حسین ہے، جو دریاؤں سے نکل رہے۔ اب اللہ، اب سمجھ میں آیا، اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں محمد بھی دیا، ہم نے تمہیں علی بھی دیا، ہم نے تمہیں فاطمہ بھی دی، ہم نے تمہیں حسن بھی دیا، ہم نے تمہیں حسین بھی دیا۔ اب بتاؤ خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ آپ نے جیسے یہ مطالب وصول کیے ہیں، پروردگار آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہاں جتنے مومنین اپنی حاجات لے کر آئے، خدا سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ میرے بھائی نے مجھ سے دعا کے لیے کہا پریشان ہے، خدا تجھے واسطہ پنجتن پاک کی عصمت و طہارت کا، جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے امور کو سہل فرما۔ حسین کے علی اکبر کا واسطہ، ان کی اولادوں کو لمبی زندگی عطا فرما، ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو عدالت الہی کے منتظر ہیں امام عصر کے ظہور میں توجہ فرما۔ میں اس سے بہتر دعا کر نہیں سکتا کہ جو فضائل کی معراج میں ہو، جب فضائل کی معراج میں آنکھوں میں آنسو آنے لگے نا، تو سمجھ جاؤ یہ معراج ہے۔ دل میں اہل بیت کی محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ تو رسول کی نسل چلی ہے علی و فاطمہ سے، توجہ ہے؟ بس بات ختم کر دیتا ہوں، کس سے چلی ہے؟ علی و فاطمہ سے۔ صرف رسول کی ذریت کو اگر دیکھنا ہو تو اسی لیے حسین ابن علی نے کہا تھا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ۔ پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ شمیم بھائی آپ نے جو مرثیہ پڑھا نا، خدا کی قسم جو سید الشہداء کی شکستہ دل کا بیان ہے نا، تو فکر پہلے مجھ سے سن لو۔ آج میں خصوصاً نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں تمہیں حسین کے جوان کا واسطہ، آج کا دن تمہارا دن ہے ماتم کرنے کا۔ آج ایسا ماتم کرنا کہ وہ مسافر شام پکار کے کہے کاش یہ نوجوان کربلا میں ہوتے، میرے اکبر کو گھوڑے سے نہ گرایا جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ دیکھو میں آرام سے کچھ فکر کہنا چاہتا ہوں، پہلے سن لو کہ علی اکبر ہے کیا، تاکہ پھر تمہیں اندازہ ہو۔ جانتے ہو جب حسین مدینے میں تھے نا، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب حسین مدینے میں تھے ایک نصرانی نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے بتایا سنو، میرے بعد ایک نبی ہے جو خاتم النبیین ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا اسلام سچا دین ہے، جاؤ اور جا کر اس کا کلمہ پڑھو۔ بیدار ہوا، پریشان ہوا، پوچھتا ہوا، ڈھونڈتا ہوا مدینے آیا، کہا محمد کہاں رہتے ہیں؟ کہ محمد تو چلے گئے۔ کہ ان کے بعد ان کے کوئی گھر والا ہے؟ کہ ان کی بیٹی بھی چلی گئی۔ کیا سن رہے ہیں؟ ان کی بیٹی بھی چلی گئی، ان کا بھائی بھی چلا گیا، ان کا ایک نواسہ بھی چلا گیا۔ ہاں ان کا ایک نواسہ ہے جس کا نام ہے حسین۔ اس نے کہا مجھے حسین کے دروازے پر پہنچاؤ۔ آیا حسین کے دروازے پر، اپنا خواب بیان کیا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھ چکا تو ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، میری طرف دیکھنا، حسین نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، تو نے خواب میں رسول کا چہرہ دیکھا ہے نا؟ جبھی تو نے میرے ساتھ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، میں فکر کہنا چاہ رہا کہ ہاں میں نے رسول کا خواب میں چہرہ دیکھا ہے، کہ اگر وہ چہرہ کبھی تیرے سامنے آ جائے پہچان لے گا؟ کتاب کا نام سنتے جانا، شفاء الصدور
فی شرح زیادت عاشور فطرہ سنتے جاؤ. کبھی وہ چہرہ تیرے سامنے آ جائے پہچان لیتا کہ کیسے نہ پہچانوں گا. میں جانتا ہوں جمیل کیسی تھی, میں جانتا ہوں رخسار کیسے تھے, میں جانتا ہوں وہ کیسو کیسے تھے. ایک مرتبہ آواز دیتے کہا علی اکبر بیٹا میرے لال ذرا میرے پاس آنا. اکبر نقاب لگا کر آئے کہ بیٹا ذرا چہرے پر سے نقاب تو ہٹا. اب تو اکبر نے نقاب ہٹائی تو ایک مرتبہ نصرانی لگ رہ گیا کہ خدا کی قسم یہی چہرہ تھا, یہی آنکھیں تھی, یہی رخسار تھے, یہی عارض تھے. اب حسین نے سوال کیا اے میرے بھائی کاش اللہ تجھے کوئی اکبر جیسا حسین و جمیل بیٹا دے, اگر اس کے کانٹا بھی چپ جائے بتا تیرا کیا عالم ہوگا. کہنے لگا آقا مجھ سے برداشت نہ ہوگا, میں مر جاؤں گا. سلام کرو حسین ابن علی پر, تنہا علی اکبر کا لاشا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے. حسین کے زمان کا پرسہ نہیں آئے ہونا, نہیں پڑھتا تفسیر, تم سے برداشت نہیں ہوگا زیادہ, لیکن کچھ کلمات تو کہوں گا, کچھ کلمات تو کہوں گا نا. اچھا جانتے ہو جو رسول سے مشابہ تھا سیرت میں, صورت میں, گفتار میں, رفتار میں, فکرہ کہوں جب حسین مکے سے چلے ہیں نا, سر اٹھانا, حسین جب مکے سے چلے, زہیر ابن قین بھی مکے اسی راستے پر مہد سفر تھے, لیکن امام حسین سے ملاقات نہیں کر رہے تھے. امام حسین کے راستے سے بچ کے سفر کر رہے تھے, کہیں حسین سے سامنا نہ ہو جائے. ایک مقام ایسے آیا کہ جہاں پر دونوں کا قیام ایک ساتھ ہوا, ایک ساتھ خیمے لگے. زہیر ابن قین اپنے خیمے میں ہیں اور دل میں کہہ رہے ہیں کاش حسین سے ملاقات نہ ہو. ایک مرتبہ سنو گے فطرہ سننا اور ماتم کرنا. ایک مرتبہ حسین نے قاصد بھیجا, جانتے ہو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا علی اکبر. کہ جاؤ زہیر کو بلا کر لاؤ. علی اکبر آئے اور کہا کہ پیغام دے دو کہ حسین کا قاصد آیا ہے. زہیر خیمے میں موجود ہے, ساتھ میں زوجہ ہے. جب سنا نا حسین ابن علی کا پیغام آیا مرتبہ سر کو جھکا دیا. زوجہ نے کہا جاؤ جا کر سنو تو رسول کا نواسا ہے, یہ سر کو کیوں جھکا رہے ہو؟ کہ میں چاہتا تھا کہ حسین سے ملاقات نہ ہو, لیکن حسین نے اپنا قاصد بھیجا ہے. تو ایک مرتبہ غلام دوبارہ دوڑ کر آیا اور اس نے کہا جانتے قاصد کون ہے؟ حسین نے کسی اور کو نہیں اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا ہے. اتنا سننا تھا, اپنے دسترخوان پہ جہان والا اٹھایا ہوا تھا وہی رکھ دیا. تڑپ کے ایک مرتبہ اٹھا, علی اکبر کو بھیجا ہے, علی اکبر کو بھیجا. آئے علی اکبر کا چہرہ دیکھا, حسین ابن علی کے پاس گئے, واپس آئے, غلاموں کو آزاد کر دیا, زوجہ کو طلاق کر دے دی اور کہا ساتھیوں جو میرے ساتھ شہادت کو قبول کرے وہ چلے اور جس کو زندگی پیاری ہو اپنی اپنی جگہ چلے جائے. زوجہ نے پوچھا یہ بتاؤ ابھی تو تم حسین کو ملنے سے منع کر رہے تھے, اچانک ہوا کیا؟ کہ جب میں نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا, آنکھیں رسول کی آنکھیں, چہرہ رسول کا چہرہ, مجھے لگتا تھا رسول مجھے حسین کی طرح. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. تھکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے. آج تمہیں حسین ابن علی کی تھکن کا واسطہ, آج تمہیں تھکنا نہیں ہے. جانتے ہو میں مانی السبتین سے لے کر روایت پڑھ رہا ہوں. شفیع بھائی مانی السبتین سے یاد رکھنا, میں یہ فطرہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ماتم کرنے آئے ہیں. جب کوئی نہ بچا نا حسین کا, علی اکبر پاس آئے, کہنے لگے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. باپ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے بزرگ سفید داڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کبھی سوچو تو جوان بیٹا آئے اور کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. پڑھ دو فطرہ. ایک مرتبہ کہا علی اکبر جاؤ, تمہیں زینب نے پروان چلایا ہے, جا کر پھٹی سے بھی پہلے اجازت لو, جاؤ جا کر وہاں سے بھی مل لو. فطرہ سنو گے, جملے مقتل کا جملہ ہے آئے,
حضرت زینب کے پاس آئے اور اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ عجیب سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہے؟ کبھی تک ایسا سوال ہے، یقیناً تمہاری دادی زہرا افضل ہے، کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے میں افضل ہوں یا بابا حسین افضل ہے؟ کہا یقیناً تمہارے بابا حسین افضل ہے۔ تو پھر سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پر قربان کر دو۔ کیا سن رہے ہو؟ کرو نا باطل، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اپنے بیٹے کو حسین کے بیٹے پر قربان کر دو۔ میں جملہ کہنے لگا، اس کے بعد آئے ہیں ام لیلہ کو ودا کرنے۔ میں نے 3 موقع ایسے پڑھے کہ جب حسین ابن علی کا دل بیٹھا جا رہا تھا، حسین ابن علی کبھی خاک پہ بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ پہلا موقع وہ تھا جب ام لیلہ نے علی اکبر کا تحت الحنک دیا امامے کا، اور علی اکبر کے گلے میں سفید رومال اس طرح باندھا جیسے کفن باندھتے ہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے نہیں پڑھتا حاشیات کے رہے، نہیں پڑھتا شیطانیوں کے رہے، لیکن سنو گے مقتل کا جملہ کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، کبھی خیمے کا پردہ اڑ جاتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ کبھی کوئی میں شیطانی روکتی تھی، کبھی کوئی بیوی روکتی تھی، کبھی سکینہ روکتی تھی۔ علی اکبر باہر آئے، علی اکبر باہر آئے۔ حسین نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے آسمان کو روک کر کے کہا پارے رہا، تو گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول جیسا ہے۔ پارے رہا، جب کبھی تیرے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 مرتبہ چیخ ماری ہے حسین نے۔ کبھی بلاتے تھے والیہ، کبھی کہتے تھے بات برا، کبھی کہتے تھے باصبرت قلبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اور اس کے بعد حسین نے، جانتے ہو کون حسین؟ جو کشتی نجات ہے، اس نے اکبر کو کھینچتے ہوئے بسر سات کو بد دعا دی ہے، اور بد دعا دیتے ہوئے کہا خدا تیری اولاد کے سلسلے کو منقطع کر دے، تو میرے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میرے لال کو مارنا چاہتا ہے۔ تھکنا نہیں، فکرہ سنو گے۔ اکبر کو سوار کیا، اکبر کو میدان کی طرف بھیجا۔ جانتے ہو جب یوسف کو ودا کیا تھا نا یعقوب نے، تو چند وصیتیں کی تھی۔ کہا سنو، یوسف کے بھائیوں سے کہا تھا ذرا آہستہ آہستہ قدم اٹھانا، آرام آرام سے چلنا، تاکہ میں دیر تک یوسف کو دیکھتا رہوں۔ جس کی سمجھ میں فکرہ نہیں آیا اس کے لیے اگلا فکرہ گیا، اور پھر کہا یوسف جب تک میں نظر آتا رہوں مجھے پڑھ پڑھ کر دیکھتے رہنا۔ جب حسین نے جمال کو بھیجا، اکبر چلنا شروع ہوئے، پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اکبر نے تو مڑ کے دیکھا، آنے والا کوئی اور نہ تھا، اکبر کا پورا باپ حسین کمر کو تھامے ہوئے، یا بنیا مہلا مہلا، یا بنیا مہلا مہلا، اکبر آہستہ، اکبر آہستہ، اکبر آہستہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا میں تھکنا نہیں ہے، مجھے پڑھنے دینا، یہ میرا ہاتھ بندے ہوئے ہیں، میرا ہاتھ بندے ہوئے، مجھے پڑھنے دینا۔ سنو گے؟ اکبر اٹھے، بابا آپ نے تو مجھے ودا کر دیا تھا، یہ پیچھے آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ جانتے ہو کیا فکر کا؟ اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تمہیں پتا چلتا باپ کے دل میں جوان بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جانی اکبر خدا کے حوالے۔ اکبر میدان میں آئے، اکبر نے رجس پڑھا، اکبر نے فوج آدھا پر حملہ کیا،
علی کا شیر لڑ رہا تھا، حسین کا نور نظر لڑ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک سپاہی آیا، پہلوان آیا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، حسین گئے ام لیلا کے خیمے کی طرف، کہا ام لیلا دعا مانگو، ماں کی دعا پوری ہوتی ہے کہ خدا میرے اکبر کو کامیاب کرے۔ ام لیلا نے مصلی بچھایا، بالوں کو کھولا، دعا کی، ہاتھ بلند کیے، یا راتا یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے ایک مرتبہ مجھے اکبر سے۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، جس کو ہاتھ دیا مولا نے کرو ماتم، آج اکبر کی جوانی کا ماتم کرو، آج تمہیں تھکنا نہیں ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ابھی تم سے علی اکبر کا جانا نہیں سنا جا رہا، پر دو فکرہ علی اکبر واپس آئے اور ایک مرتبہ ایک فکرہ کہا، بابا پیاس مارے ڈاکی ہے، یا بتاؤ قد قتلنی العطش، بابا پیاس نے مجھے مار کے رکھا ہے۔ فکرہ کہہ دوں، جو زرہ علی اکبر نے پہنی تھی، جو خول علی اکبر نے پہنا تھا، آگ کی تپش تھی، سورج کی تپش سے جل رہا تھا، کہ بابا یہ زرہ، یہ خول میری کمر کو جھکا رہا ہے، اتنی تپش ہے، 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ کیا سنا تم نے؟ 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ اکبر نے ایک دفعہ بے موسمی پھل کی فرمائش کی کہ بابا مجھے انار کھانا ہے، حسین نے جنت سے انار منگا کے دیا۔ جو حسین علی اکبر کی خواہش کو ایسے پورا کرنا تھا، سوچو جب اکبر نے کہا محمد کو گھونٹ پانی چاہیے، یہ دوسرا مقام ہے جب حسین نے اپنے سینے کو پکڑ لیا کہ اکبر جاؤ تمہیں دادا سیراب کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری طرف دیکھنا بھائی، ختم کرنے لگا۔ یہ دوسرا مقام تھا جو حسین بیٹھ گئے۔ اب میں فکر کہنے لگا کہ جاؤ علی اکبر، اکبر واپس میدان میں آئے، رکنا، قیامت کا حملہ کیا۔ ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آتے ہوئے کہا بابا اکبر کا آخری سلام، پڑھو فکرہ، بابا رسول سلام کہتے اور کہتے حسین بیٹے جلدی میرے پاس آ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ تیسرا مقام جب حسین نے اپنا سینہ پکڑا، خواب پہ بیٹھ گئے، ایسا لگ رہا تھا دنیا دھیری ہو گئی، آواز دے کے کہا من اللہ علی اکبر مبادکہ علی دنیا۔ میں عجیب فکر کہنے لگا، علی اکبر تیرے جانے سے دنیا دھیری ہو گئی، اکبر تیرے جانے سے دنیا پر خاک ہے۔ علی اکبر کہاں ہو؟ حسین اٹھے، چلے مقتل کی جانب، آئے اکبر کے لاشے پہ، نہیں معلوم کیسے علی اکبر کے لاشے پہ آئے، مگر جانتے ہو جب پہنچے، نہیں پڑھ رہا میں مقتل کے فکرے کہ کیسے علی اکبر کو مارا ہے، نہیں پڑھ رہا میں، نہیں برداشت کر سکو کہ علی اکبر کو کیسے مارا، بس تعبیر سن لو، میں ایک تعبیر بتا رہا ہوں۔ مقتل کا ایک فکرہ ہے، وَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ایسے مارا، پڑھو جیسے ریشمی کپڑے کو جھاڑیوں پہ گھسیٹتے ہو، جیسے وہ چھلنی چھلنی ہوتا ہے نا۔ جب اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، گھوڑا صفِ آدھا میں گزر گیا۔ جس نے بھی اکبر کو دیکھا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا۔ کرو نا ماتم یہ دوہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نہیں سن سکوگے، 2 فکرے سن لو۔ حسین پہنچے، ایک مرتبہ خواب میں بیٹھ گئے، اکبر کا سر اٹھایا، اپنے رخساروں کو اکبر کے رخساروں سے ملایا۔ جانتے ہو ایک فکرہ ہو تو کتاب کا نام ہے مجموع المسائل، ایران نجف اشرف سے چھپی ہوئی کتاب ہے، وہاں سے کے فکرہ پڑھا، توجہ کرنا اور ماتم کرنا حسین ابن علی کی غربت پہ۔ کہ جب حسین پہنچے نا تو اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ کہتا ہوں فکرہ جو وہاں لکھا ہے، کہتے ہیں حسین کے آنے کے بعد اکبر دائیں طرف دیکھ کر مسکراتے تھے،
بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے. حسین نے پوچھ لیا اکبر اس طرف دیکھ کر ہنستے ہو, اس طرف دیکھ کر روتے ہو؟ کہنے لگے بابا دائیں طرف دیکھتا ہوں نانا آئے ہیں, دادا علی مرتضیٰ ہے, چچا حسن ہے, جنت کا پانی لے کر آئے ہیں. لیکن بابا جب بائیں طرف دیکھتا ہوں دادی زہرا کبھی میرے سینے کو دیکھتی ہے, کبھی آپ کے چہرے کی طرح. کرو نا ماتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کہا تھا نا نہیں پڑھتا میں مسائل, میں نے کہا تھا میں زیادہ مسائل نہیں پڑھتا, مگر اب آخری فقرہ سن لو. کہا اکبر کوئی تکلیف کا بابا پرچھی کا پھل ہے. اور باب ممبر کہتے حسین نے آسمان کا رخ کر کے کہا دادا ابراہیم جب اسماعیل کے گلے پر خنجر پھیرا تھا آنکھوں پہ پٹی تھی, دادا ذرا یہاں آؤ. کربلا میں حسین کا امتحان, میرا دل کہتا نجف کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا تو انگلیوں پر خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے, جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا پھل کھینچنا. حسین کا حوصلہ پھل نہیں آیا, آواز آئی الا للہ لا الہ الا.